سر یہ ایک معمہ ہی بن گیا ہے کہ پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط جاتا ہے ان 6 جج صاحبان کا، اس کے بعد ایک فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب، منصور عوان صاحب اور وزیر قانون ملتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ سینئر پیونی جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، پھر یہ ایک انکوائری کمیشن بنانے کی بات ہوتی ہے جس کے اوپر ظاہر ہے ایک کرٹیسزم آیا، لیکن اس کے بعد تصدق حسن جیلانی صاحب کا نام فلوٹ ہونا، اس کے بعد ان کا انکار کرنا، پھر یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پہلے تصدق حسین جیلانی صاحب سے پوچھا بھی گیا تھا کہ نہیں، اس پہ تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ پوچھا گیا تھا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سو موٹو کی یہ کیوں آج اس بات کو کیوں سو موٹو کی ضرورت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا، آپ کے پروگرام میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا. ہم نے میٹنگ کی جس میں ہم نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے اور اس کے اندر اس کو پروب ہونا چاہیے، ڈگ آؤٹ ہونا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ فل کورٹ میٹنگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہوئی، پھر ایگزیکٹو سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر انتظامیہ کی طرف سے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا جس میں تصدق جیلانی صاحب کو بنایا گیا جو ریٹائرڈ جج صاحب ہیں. انڈر دا انکوائری جو ایکٹ ہے 2017 اس کے تحت، چونکہ اس میں اختیارات سول جج کے برابر ہوتے ہیں اور ضابطہ دیوانی جو ہے اس کے تحت وہ پروسیجر جو ہے وہ سارا فالو کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری یہ خواہش یہ نہیں تھی، ہم چاہتے تھے کہ جو سٹنگ ججز ہیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان پر مبنی جو ہے نا وہ کمیشن بنایا جائے. چونکہ تصدق جیلانی صاحب ماشاءاللہ اپ رائٹ جج تھے، لیکن ان کی ایج 75 ایئرز اولڈ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر پبلک کا اوپینین بھی یہ تھا کہ یہ کمیشن ٹھیک نہیں ہے. ریٹائرڈ جج صاحب ہیں اور 6 ججز سرونگ ہیں، وہ کیسے ان کے سامنے پیش ہوں گے. وکلاء برادری کے اندر بھی اس پہ تشویش تھی اور ملک پورا ایک ہجان کی صورتحال تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سو ووٹو لینا ایک ایسا اقدام ہے، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ ایسا کمیشن ہو یا سپریم کورٹ جوڈیشل سائڈ پہ اس کو دیکھے. چونکہ جو خط لکھا گیا تھا وہ تو آرٹیکل 2 اور 9 کے تحت لکھا گیا تھا، سب آرٹیکل 5 کے تحت. وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں تو صرف ججز صاحبان کا کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے، ان کا مس کنڈکٹ کے حوالے سے گورن کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ بھی ججز کا بناتی ہے. تو ججز صاحبان نے خط بیسیکلی چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا کہ اس میں چونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہوا ہے جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان اور ایون ان دا ورلڈ، کہ اس پہ کوئی لا نہیں ہے، رولز نہیں، تو ہماری رہنمائی کی جائے کہ کیا کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی یہ چاہتے تھے، وکلا برادری بھی یہ چاہتی تھی کہ ایسا کمیشن ہو جس پہ کوئی کوشچن نہ کر سکے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو سپریم کورٹ نے آج سو موٹو لے کے جو آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، کہ کوئی بھی پبلک امپورٹنس کا ایشو ہو تو اس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو لے سکتی ہے. تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ کے سوال کا یہ تعلق ہے کہ چونکہ اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی فل کورٹ ہونی چاہیے، تو فل کورٹ اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ بنا تھا اس کے تحت اپیل بھی پرووائڈڈ ہے کہ اگر سو ووٹوں میں کوئی ڈیسائیڈ ہوگا تو وہ اپیل بھی اس کو ریمیڈی دی جائے گی. اور اگر سارے ججز اس میں بیٹھ جائیں گے تو پھر اپیل کہاں لائی کرے گی، اور اس اپیل کے بعد پھر ریویو کا آپشن ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو سپریم کورٹ نے انڈر آرٹیکل 184(3) پروسیڈنگ انیشیٹ کی ہے، اس میں بھی میں ابھی ویسے میں 100% نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگتا ایسے ہے کہ چونکہ اس میں ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی، گواہ بھی پیش ہوں گے جن پہ یہ الیج کیا جا رہا ہے ایلیگیشن انٹرفیرنس کا، ان کو بھی سنا جائے گا، نوٹس کیا جائے گا، ان کا بھی موقف لیا جائے گا. تو جب کوئی بطور گواہ آئے گا تو پھر اس پہ کراس ایگزامن ہوگا. اور جو سپریم کورٹ ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، تو لہذا ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لیے کمیشن کی ضرورت پڑے گی. ممکن ہے کہ انیشل پروسیڈنگ کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن اور بنا دیا جائے جس میں سٹنگ ججز آف سپریم کورٹ ہوں، تاکہ وہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ کرے اور اس کے بعد اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجیں اور سپریم کورٹ پھر اس کو انڈر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 جوڈیشل سائڈ پہ اس کو سنے.